ہر نبی داعی اللہ ہوتے ہیں، وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ ہر نبی کا پہلا فرض امت کو، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت دینا یا پیغمبر کا کام صرف بات کا پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ بات اس طریقے سے پہنچانا کہ لوگ اس کی تعمیل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ صرف بات کا پہنچانا کام نہیں ہے، بات پھینک دینا کام نہیں ہے، بات اس طریقے سے پہنچانی ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور دعوت دینے والے کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں دوسرے کو طعنہ دیا جا رہا ہو، یا دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اس کو وحشت یا نفرت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جس سے وہ قریب آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ حکمت اس ٹھیک ٹھیک کلام کا نام ہے جو انسان کے قلب میں، دل میں اتر جائے، ایسے انداز سے بات کرنا۔ موعظہ، وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیرخواہی کی بات کو اس طریقے سے کیے جائے کہ اگلے بندے کا دل، مخاطب کا دل قبولیت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ مثلا آخرت کے ثواب کو بھی رغبت دلوائی جائے، اور عمل نہ کرنے کے اوپر جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے کہ دل رغبت کرے۔ الحسنہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس سے مخاطب کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ دعوت دینے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ ایسے انداز سے بات کی جائے کہ وہ بندہ اپنی اہانت، یہ محسوس نہ کرے کہ میں کوئی نیچی چیز ہوں، دعوت دینے والا بہت اونچی چیز ہے، اپنی اہانت کو محسوس نہ کرے۔ دعوت کا کام اصل تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ایک نبی دعوت دیتے گئے، پھر دوسرے دیتے گئے، چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعوت کا کام آیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لیکن ختم نبوت کے صدقے یہ کام اللہ رب العزت نے امت کے علماء، صلحاء، نیک لوگوں کے اوپر، مشائخ کے اوپر ڈالا۔ اب ان لوگوں کی، دعوت دینے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انبیاء کے اسلوب سے واقفیت حاصل کریں جن کا یہ کام ہے۔ انہی کے طریقے پر کام ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے، اور ان سے ہٹ کے اگر کام ہوگا تو اس کے اثرات نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر کیا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں اور جگہ جگہ ذکر ہے کہ مختلف طریقوں سے انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی۔ لیکن انبیاء کرام کی دعوت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ بات کرنے والے دوسرے لوگوں نے طعنے بھی دیے، مذاق بھی اڑایا، ہر طریقے سے برا رویہ اختیار کیا، لیکن انبیاء کرام نے ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ایسا نہیں بولا جس میں ان کی بات کو انہی کے انداز میں بتایا گیا ہو، بلکہ انہوں نے پازیٹیو وے سے ساری بات کو لیا۔ اب اللہ رب العزت نے دو پیغمبروں کو فرعون کی طرف بھیجا، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ وہ باغی ہے، سرکش ہے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ ایمان قبول کرنے والا بھی نہیں، کفر کی حالت میں ہی مرے گا، انجام بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور جانے والے کون؟ دو اللہ کے پیارے پیغمبر۔ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ جو خود کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، تو اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اور طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ فرعون سے نرم بات کرو، شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ برے نہیں، اور ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اچھے نہیں۔ ہم سے اچھے لوگوں کو، بہت برے لوگوں کے لیے جب کہا گیا ان کو دعوت دو تو نرمی کے ساتھ دو۔ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ حق نہیں دیا کہ جس کو دعوت دی جائے
اس کے اوپر کوئی سخت کلامی کی جائے، اس کے اوپر فقرے کسے جائیں، توہین کی جائے، تو ہم لوگوں کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات اور مکالمے اپنی اپنی قوموں کے ساتھ، یا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ بھرا ہوا ہے جگہ جگہ، اور ہم لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تو فقط تبلیغ کی، چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہ مانا، نہ بیوی مانی، نہ سگا بیٹا مانا، آنکھوں کے سامنے سگا بیٹا غرق ہوا، کتنا غم ہوا ہوگا کہ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کے اوپر جا رہا ہے، بلا رہے یا بنیر کم معنا، آ جاؤ بیٹا میرے ساتھ، وہ نہیں آیا، میں ادھر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، غرق ہو گیا۔ اتنی تکلیفیں آئیں، اور قوم نے کیسے مخاطب کیا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہی ہے ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین۔ اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تکلیفوں کا یا ان کی سختیوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، یا قوم، میں نے کوئی گمراہی نہیں کی، میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا قاصد ہوں، رسول ہوں، میں تمہیں تمہارے ہی فائدے کی باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو خوب برا عجیب انداز سے کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جو مال ہمارے ہیں ان میں ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں، اس میں تمہاری یا تمہارے رب کی مرضی چلے؟ انہوں نے کہا تھا نا، ناپ تول پورا کیا کرو، کہ مال ہمارا ہے، مرضی بھی ہماری ہوگی، اور پھر بڑے آئے دین پہ چلنے والے، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، انک لانت الحلیم الرشید، بڑے آئے دین پر چلنے والے، بڑے عقل مند آئے آپ، انہم اناس یتطہرون، بڑے آئے آپ پاک باز۔ اس قسم کے جملے قوموں نے استعمال کیے اپنے اپنے نبیوں پہ، لیکن انبیاء نے جو بھی جواب دیا وہ نرمی کا اور محبت کا، ان کے طعنوں کا جواب کبھی بھی طعنوں سے نہ دیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔